حرم کے گود میں اس طرح بوتراب آئے، نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عالم آن قائم سے سجاد شاہ جی کا السلام علیکم۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک وہ شریف ترین مہینہ ہے جس میں رحمت و بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ماہ خداوند عالم ہے۔ اس مہینے کی اہمیت اور اس کی فضیلت پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہماری خوشبختی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی شفیق، حلیم، بردبار اور انتہائی قابل انسان، جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، شیعت میں آفتاب خطابت ہیں، جناب مولانا اسد علی شاکری صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آغا، آپ نے اپنے قیمتی وقت کو ہمیں عنایت فرمایا، بہت شکر گزار ہیں ہم اس کے لیے۔ محبت کا شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آغا۔ ماہ رمضان مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، سب سے پہلے آپ ماہ رمضان کی اجمالی طور پہ فضیلت اور اہمیت اس کے بارے میں بتائیے، پھر ہم اگلے سوال کی طرف چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم نے جو نجات کا نسخہ دیا جانے سے قبل فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی، میں دو نسخے تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور ایک میری عترت، میرے اہل بیت۔ تو کتاب خدا کا نزول اس ماہ مبارک رمضان میں۔ قرآن وہ کتاب ہے جو دستور حیات ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو مشعل راہ ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کے بغیر اسلامی منشور طے ہی نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن جیسی آسمانی کتاب، قرآن جیسی بہترین کتاب تا قیامت ہر مسلم شخص کے لیے کام آنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں کتاب نازل ہوئی۔ تو اگر نبی یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری نجات کے لیے ضامن کتاب اور اہل بیت ہیں، یہ جو ضامن ہے کتاب، یہ اسی ماہ رمضان میں آیا ہے، اور ماہ رمضان بھی ایک طریقے سے ہماری نجات کا ضامن ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ بھی ہے، بالکل شعبان کی مانند۔ اسی طریقے سے لفظ رمضان میں اگر غور کریں، رمضان جب عرب میں شدید گرمی پڑتی ہے، رمضان اس گرمی کی شدت کو کہتے ہیں رمض، اور اس میں جو ہے اگر آپ جلتی ہوئی ریت کے اوپر کوئی آلو یا کوئی پیاز یا کوئی سبزی رکھیں تو وہ جل کر بھسم ایسے ہوتی ہے کہ اس میں سے دھواں بھی نکلنے نہیں پاتا ہے، اتنی شدید گرمی، اسے کہتے ہیں رمض۔ ماہ رمضان کو رمضان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا کر ایسے ختم کر دیتا ہے کہ اس میں سے دھواں بھی نہ نکلے، مطلب کوئی اثر بھی نظر نہ آئے کہ یہ بندہ گناہگار ہے، کوئی اثر نہیں، اور گناہ ختم ہو گئے، پاک پاکیزہ، بالکل انسان پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے حوالے سے یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ روزے فقط ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے قرآن نے واضح سورہ بقرہ میں اعلان کیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ شاید امید یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، لیکن یہ مت سمجھنا کہ روزے صرف تمہارے اوپر ہیں، اس امت کا حصہ ہے، نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی جتنی امتیں تھیں ان سب پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزہ سب کے لیے ہے، اور روزہ میں روزے کے حوالے سے بہت سارے مختلف چینلز ہیں، ان سے پروگرامز کر چکا ہوں، تفصیل سے یہ باتیں بیان ہو چکی ہیں وہاں پر، لیکن یہاں بھی ذکر کر دوں کہ روزہ آپ کوئی آئین، کوئی کیش، کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی ملت اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہندو مذہب، اس کی اسٹڈی جو کرنے والے وہ جا کے پوچھیں ہندوؤں سے، ہندو پنڈتوں سے کہ کیا ہندو مذہب میں روزہ نہیں ہے؟ وہاں بھی روزہ ہے۔ کیا عیسائیوں کے پاس روزہ نہیں ہے؟ عیسائیوں کے پاس بھی روزہ ہے۔ کیا یہودیوں کے پاس روزہ نہیں ہے؟ یہودیوں کے پاس بھی روزہ ہے۔ آپ کوئی بھی مسئلہ کو اٹھا کے دیکھیں، ان کے پاس روزہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، بالکل موجود ہے۔ تو روزہ ایک ایسا
امر ہے، ایک ایسی شے ہے جو کہ ہر دین کا حصہ بن چکا ہے۔ قرآن مجید نے روزے کی عظمت کو بیان کیا، اس کو ماہ رمضان سے متعلق کیا، اور ماہ رمضان جس طرح شعبان کے بارے میں یہ ہے کہ رسول نے فرمایا شعبان الشہری، ماہ رمضان کے بارے میں خود اللہ یہ کہتا ہے کہ رمضان الشہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ وہ اللہ صحیح ہے، جو خالق محمد مصطفیٰ ہے، وہ اللہ جو خالق علی مرتضیٰ ہے، اللہ جو کیا خالق کیا، واہ واہ، عالمیان فاطمہ صلوات اللہ وسلم علیہ ہے، وہ اللہ جو خالق صلی کل معصومین ہے، وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے۔ تو یہ میرا بہت بھائی، بڑا مہینہ ہے، اور ہمارا منہ چھوٹا ہے، اس کے فضائل اس سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ ہم لوگ جو تھوڑا بہت روایات میں وہ ذکر کر دیتے ہیں، وَإِلَّا ماہ رمضان کی بھی عظمت چھوڑیے آپ، ماہ رمضان میں ایک رات ہے، لیلۃ القدر اسے کہتے ہیں، شب قدر، اس کی جی ہاں، عظمت کا ادراک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ بہرحال آپ بات کا آغاز کیجیے، آگے بڑھائیے، ہم لوگ دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا بیان ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت خوب آگا، بہت خوب آگا۔ رمضان میں اب آج کے دور کے حساب سے چونکہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ بین الاقوامی طور پہ پوری دنیا میں دیکھا جائے گا، ہر جگہ دیکھا جائے گا، ہر میڈیم پہ، اور ہمارے نوجوان بچے جو کہ اب دنیاوی علوم کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے، تو وہ بہت زیادہ لاجیکل ہو گئے، اور بڑی لاجکس اس میں تلاش کرتے ہیں، اور ان کا رجحان اب مذہب کی طرف اور یہ دعائیں اذکار یہ سب پڑھنے کی طرف کم ہوتا ہے۔ اور ہم رمضان میں بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی یہ ماحول بن گیا ہے کہ زیادہ فوکس جو ہے وہ سحر اور افطار پہ ہے کہ جی کیا کھایا جائے گا، کیا بنے گا۔ تو یہ کیسے ہم اپنے بچوں کو یہ رجحان دلائیں کہ وہ اس طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں، دعاؤں کی طرف آئیں، عبادت کے لیے کھڑے ہوں؟ وہ تو سارا کیا فوکس ہم چاہیے نے خود ہی سب اس کے اوپر ڈال دیا کہ جی صرف اچھے کھانے کا ہے، اہتمام ہوگا تو رمضان کے معنی جو ہیں وہ اگر ایک ذائقے میں تبدیل ہو گئے۔ سحری اور افطار پر بھی ہے تو یہ عراقی لہجے میں نعمہ من اللہ، یہ تو نعمت الہی ہے۔ اگر یہ بھی ہو صحیح، رہا ہے سحری یہ اور بھی صحیح افطار پہ ہے، ہمارا تو روزہ نہیں رکھ رہے ٹھیک ہے، ہیں، روزہ ہی نہیں ٹھیک ہے، رکھتے، کہتے ہیں وہ بعد میں رکھیں گے، ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے بھوک زیادہ لگتی ہے، میں جاب کرتا ہوں، یہ ہے مسئلہ، وہ مسئلہ۔ ماہ رمضان کو ہاں یہ لوگ، بھی ہے، یہ بات بہت بھی ہے، بڑا پرابلم، جو سحری پہ اٹھ کے سحری کر رہا ہے، اور بھلے وہ ٹینشن میں ہو کہ سحری پہ کیا کھانا ہے، حدیث میں الا صلوات اللہ علی المتسحرین، خدا کی رحمتیں ہیں سحری کرنے والوں پر، خدا کی صحیح، رحمتیں ہیں افطاری کرنے والوں کے لیے۔ لیکن بہرحال قرآن کا آپ کا جو سوال ہے، اس حوالے سے قرآن کا جو دستور ہے وہ ساری زندگی کے لیے اور ماہ رمضان کے لیے بھی ہے، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، سحری بھی کرو، افطاری بھی کرو، صحیح، پکوڑے بھی کھاؤ، اور جو نا اس میں پھینیاں بھی کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے، لا تسرفو، پاگل مت بنو، اسراف مت کرو، صحیح، زیادہ اطراف مت کرو، روی، ٹھیک ہے، اتنا کھایا ہے کہ مثلا پانی جب آپ نے پینا چاہا تو پانی خود ہی باہر آ گیا کہ بھائی اندر جگہ نہیں، آپ تھوڑی دیر مجھے باہر رکھیں، اندر تھوڑی جگہ بنے گی، کافی کنجسٹڈ معاملہ ہو گیا تو میں اندر نہیں جا سکتا ہوں، یہ والی جو ایسا ہی صورتحال ہے، یہ ایسا ہی، بری صورتحال ہے کہ انسان اگر مثلا ڈکار بھی لینا چاہے تو اس کے لیے بھی جگہ نہ ہو کہ ڈکار کہاں سے باہر ہے، وہ بھی پرابلم ہو رہی ہے، انسان لیٹ رہا ہو، اٹھ رہا ہو، بیٹھ رہا ہو، پاگل ہو جائے، اتنا کھا لیا کہ اب جسم بھی پریشان ہو گیا کہ اس کو کیا ہو گیا تھا، مثلا مجھے جتنی لیکن ضرورت نہیں تھی اس پروردگار سے عالم زیادہ نے جو روزہ رکھنے کا مقصد قرار دیا وہ تقویٰ تھا کہ تم پہ روزے اس لیے فرض گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو بالکل، متقی یعنی پرہیزگار بن جاؤ، لیکن ہم تو پرہیزگار بنے ہی نہیں، ہم تو نہ ہم کھانے پینے میں پرہیزگاری کر رہے ہیں، نہ دیگر اعمال میں کر رہے ہیں، اسی لیے یہ قرآن نے، مقصد دیکھیں نہیں مر قرآن گیا نے کیا کہا، اس کا؟ قرآن نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ جو لعل ہے، مجھے جی نہیں معلوم آپ کے عربی گرامر سے کیا آشنائی ہے، بہرحال عربی گرامر جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو لعل میں بھی، لعل کا معنی ہے شاید، لعل کا معنی ہے امید ہے، لعل ٹھیک، کا معنی ہے کہ ہو سکتا ہے، میں بھی، یعنی تم ماہ رمضان کے روزے رکھو لعلکم، شاید تم متقی ہو جاؤ، شاید، کوئی ٹھیک، 100% شیورٹی نہیں ہے، وہ آپ بات کر رہے ہیں بالکل۔ تو بہرحال صحیح صحیح، جو نقطہ ہے وہ یہ کہ انسان کی جو سارا سال کی تربیت ہے، آپ ماہ رمضان کی بات کریں، ماہ رمضان ہم لوگ شادی میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جب وہ بوفے کھلتا ہے اور جب لوگ ایسے بھاگتے ہیں جیسے زندگی میں انہوں نے بریانی نہ دیکھی ہو، جیسے اگر ایسا ابھی ہی، ہم نہیں پہنچے وقت معین پر تو مثال کے طور پر ہمیں ایک چاول کا دانہ مثلا نہیں ملے، ٹھیک ہے، یہ کیفیت، ندیدوں والی کیفیت، اس طریقے سے کھانا کھولنا، یہ انتہائی بدتمیزی والے ماحول کی پرورش ہے، یہ لوگوں بالکل کو صحیح بھوکا بنانا، لوگوں کو ندیدہ بنانا، یہ طریقہ ہی غلط ہے۔
کہ آپ نے بالکل کھانا صحیح. کھولا اور لوگ ایسے دوڑے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. مثال کے طور پہ ہم آج اگر کھانا نہ ملا جیل سے رہا ہوئے ہیں, کہاں سے نکل کے بھاگ رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا. تو وہ سارے سال کی جو تربیت ہے وہ ماہ رمضان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. پھر درست. ہم اپنی بات کریں, اپنے کھانے میں دیکھیں, آپ کھانے کے بارے میں حکم ہے کہ ہر لقمے کو چبا چبا کے کھاؤ, آرام آرام سے. ہم لوگ ماشاءاللہ آدھے گھنٹے کا کھانا ہم 5 منٹ میں کھایا تھا. ایسے ہی ایسے ہی. ہم لوگ چبانا بھی, ہمارے پاس چبانے کا بھی ٹائم نہیں ہے. یعنی ایک روٹی ختم ہوتی ہے مثلا 10 منٹ میں, آپ دیکھیے میں 2 منٹ میں کھا کے دکھاتا ہوں روٹی. ایسے کھاؤں گا روٹی بھی پریشان ہوگی, تھوڑا سا صبر کرو بھائی, آرام آرام سے جانا ہے, اتنا فورس نہ کرو, روٹی گولی بالکل کی صحیح طرح ہے. سیدھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. چبانے کا حکم ہے, ہم لوگ چباتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جو جن بالکل چیزوں صحیح کے کہہ رہے احکام شریعت نے واضح طور پہ دیا ہم ان پہ عمل کرنے کو تیار. ہیں. نہیں. شریعت نے کہا چباؤ, ٹھیک ہے, یعنی لقمے کو چباؤ, ہم بالکل نہیں صحیح. چباتے اور نکل نہیں لیتے. چباتے. شریعت نے بالکل کہا بالکل. دوسروں کو مت پکاؤ زیادہ, لوگوں کے دماغ کی دہی مت بناؤ, وہ ہم بہت ہیں. باتیں کرنے میں ہم لوگ بہت زیادہ تیز ہیں. ہم لوگ جو ہے دوسروں کو بالکل درست ہے. پکانا اور دوسروں کے دماغ مغز کو چبانا وہ اچھے سے جانتے ہیں ہم لوگ. وہ اچھے سے ماہ جانتے ہیں. رمضان بالکل درست ہے. انسان کو تقویٰ کی طرف لے کر آتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بالکل صحیح انسان کہہ اس طرح توجہ ہو. میں آپ کے سوال کے جواب میں ایک بڑی پیاری روایت ہے, اور آپ نے جس نقطے کی طرف نشاندہی کی واقعی یہ المیہ ہے, اور ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ماہ رمضان فقط اس لیے نہیں ہے کہ ہم چند روزے گزار کے کھا پی کے اپنے ماہ رمضان کو مکمل کرتے. ماہ رمضان ہمیں تقویٰ کی دعوت دینا ہے. ماہ رمضان صحیح. ہماری تربیت نفس کیا ہے. ایک دفعہ مدینہ منورہ میں نبی اکرم نے اعلان کیا کہ اللہ جتنے روزہ رکھنے والے ہیں کوئی بھی میری اجازت کے بغیر افطار نہیں کرے. جس کو میں حکم اچھا. افطاری دوں گا اس کا روزہ قبول ہوگا, وہی افطار کرے گا. سب نے روزہ رکھا, پورے صحیح. علاقے نے. اور افطار کے وقت رسول کے پاس آتے, یا رسول اللہ میں افطار کر لوں؟ رسول کہتے تھے ہاں افطار کر لو. یہ رسول کا کہنا کہ افطار کر لو, اس کا مطلب تھا اس کا روزہ قبول, اس نے روزہ رکھا ہے. ہم. ایک شخص اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر آیا, کیا رسول اللہ آپ کے حکم پر میری دونوں بیٹیوں نے بھی روزہ رکھا ہے, آپ حکم دیجئے تاکہ دونوں بیٹیاں افطار کر لیں. رسول نے کہا, کوئی جواب نہیں دیا. رسول نے منہ اپنا موڑ لیا, جواب نہیں دیا رسول. اس نے کہا یا رسول اللہ میری بچیوں نے روزہ رکھا ہے, آپ حکم افطار دیجیے. پھر رسول نے جواب نہ دیا. تیسری مرتبہ جب اس نے اصرار کیا تو رسول نے کہا ان دونوں نے کوئی روزہ نہیں رکھا ہے. پھر رسول نے ایک تشت منگوایا. جب تشت منگوا کے ان بچیوں کے سامنے رکھا, اس کی کہا کہ قے کرو. بچیوں سے الٹی کروائی, قے کروائی. جب انہوں نے قے کی تو اس میں جمع ہوا خون, گوشت, بدبودار گوشت ان کے منہ سے نکل کے آیا. رسول نے کہا انہوں نے گوشت کھایا ہوا, تم کا روزہ رکھا ہے. اس نے کہا میں قسم شریک کھاتا ہوں یا رسول اللہ, میری بیٹیاں میری نگاہوں کے سامنے تھی, انہوں نے سحری کے بعد سے کچھ نہیں کھایا, ابھی تک بھوکی, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. پھر رسول نے کہا کہ انہوں نے روزے میں غیبت کی تھی. اللہ اکبر. غیبت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یغتب بعضکم بعضا, تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. ایحب, سورہ حجرات, ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا, کیا تم میں سے کوئی بھی پسند کرتا ہے اپنے بھائی کا مردار گوشت نوچ نوچ کے کھائے؟ اللہ اکبر. تو ہم نے اس کو ایک مثال سمجھا کہ شاید قرآن نے مثال دی ہے. قرآن نے مثال دی, نبی نے اوپنلی کر کے بیان کر دیا, مجسم کر کے بیان کر دی. دیکھو یہ بالکل ایسا ہی ہے, ریئلٹی, گراؤنڈ ریئلٹی یہ کیسا ہی ہے. بیک بائٹنگ واقعی ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے مردار نبی نے تشت منگوا کے وہ مردار کا گوشت ان کے جسم سے نکال کے دکھا دیا, یہ غیبت کا نتیجہ ہے. اب بتاؤ تمہارا کیسا روزہ ہے؟ یعنی وہ جو روزے کی حقیقی افادیت تھی وہ ہم حاصل نہ کر سکے. لہٰذا ماہ رمضان میں اسی لیے معصوم کا شاید جب تم روزہ رکھو فلیسم شعرک ولیسم جلدک, عجیب تعبیر ہے, سننے والی تعبیر ہے. مولا فرماتا ہے جب تم روزہ رکھو تو تمہارے بال کا بھی روزہ ہونا چاہیے اور تمہاری کھال کا بھی روزہ ہونا چاہیے. واہ 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 واہ. یعنی ایک ایک عضو کا روزہ ہو. ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں, اگر خدا نہ کرے, اللہ کرتا بھی نہیں ایسے, تو ہم اپنے ہمارے شرور ہے, میچ پڑ جائے ماشاء اللہ, پھر تو سارا دن نہ قرآن نہ کوئی میچ دیکھو, سارا دن پورا دن روزہ مثلا کرکٹ کا میچ دیکھ کے گزار, یا مثلا بیٹھ گئے غیبتیں کرنے, یا بیٹھ گئے مثلا گیم کھیلنے کے لیے, کرکٹ کھیلنے کے لیے, یا کوئی لوڈو کھیلنے کے لیے, سارا دن اسی طرح گزار دیا. یہ ماہ رمضان. ماہ رمضان کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے, ماہ رمضان تقویٰ کے لیے, تربیت نفس کے لیے. ماہ رمضان میں مولا نے فرمایا کہ روزے رکھو تاکہ تمہیں احساس ہو کہ اس دنیا میں غریب بھی بستے ہیں. امیر کو غریب کا احساس ہو
اس لیے روزے رکھے. ایک روزے کا فلسفہ یہ. ہم لوگوں نے شہری میں تمام حکیموں کے نسخے جمع کر لیے کہ میں کون سی چیز کھاؤں تو مجھے بھوک نہ لگے, کون سی چیز میں ڈرنک میں پیوں تو مجھے پیاس نہ لگے. پیاس نہ لگے, ایسا ہوتا ہے. رکھوایا اس لیے گیا تھا کہ تمہیں بھوک بھی لگے, تمہیں پیاس بھی لگے. تم نے شہری میں سارے وہ آئٹم کھا لیے, نہ بھوک لگے نہ پیاس لگے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ تو تم روزے کے اگینسٹ ہی جا رہے ہو. روزے کا مقصد یہ کہ تمہیں بھوک اور پیاس لگے. میں کہتا ہوں میں ایسا روزہ رکھوں گا نہ مجھے بھوک لگنی چاہیے نہ مجھے پیاس لگے, مجھے پتہ ہی نہیں چلے میں نے روزہ رکھا, اس کے علاوہ میں روزے نہیں رکھوں. تو ہم لوگ یعنی روزے کے جو مقاصد ہیں خود ان کے اگینسٹ جب جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے تقویٰ وغیرہ آنے سے رہا. بہت بہترین, جزاک اللہ آغا. ناظرین, آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ کس قدر روح پرور گفتگو تھی مولانا اسد علی شاکری صاحب کی, جو کہ ہم سب کے لیے انشاءاللہ اور یقیناً مشعل راہ ثابت ہوگی. ہم مولانا صاحب کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں قائم ٹی وی کی طرف سے کہ انہوں نے اپنے بزی ترین شیڈول میں سے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. بہت شکریہ آغا آپ کا, بہت شکریہ. حاضر خدمت. میں بس ایک گزارش کروں گا آخر میں, اگر آپ مجھے 1 منٹ کی اجازت دیں. ضرور آغا, ضرور. وہ یہ کہ تمام وہ حضرات جو کہ ہمارا ہے ٹائم ہے تھوڑا سا. جی بالکل ہے, بالکل ہے. تمام وہ حضرات جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, میرے پاس اگر وقت ہوتا تھوڑا اور زیادہ تو میں آپ کے سامنے خطبہ شعبانیہ, یہ وہ خطبہ ہے سیرت رسول میں تھا کہ رسول ہر شعبان کے آخری مہینے میں خطبہ دیتے تھے ماہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے کہ ماہ رمضان کتنا عظیم مہینہ ہے, اس میں کون سے اعمال کام آئیں گے. مفاتیح الجنان میں یہ خطبہ دیا ہوا ہے, ماہ رمضان کے اعمال کے شروع میں خطبہ شعبانیہ پورا دیا ہوا ہے. تو میری مومنین سے گزارش ہے, قائم ٹی وی کے ویور جتنے بھی ویورشپ ہے اس سے گزارش ہے, ناظرین سے, کہ لازمی طور پہ وہ لوگ اس خطبے کو اسٹڈی کریں, پڑھیں خود, اور اپنا کتابوں سے قرب بھی آپ لوگ بڑھائیے. جب آپ پڑھیں گے اس خطبہ شعبانیہ کو تو رسول نے جو جملے فرمائے ماہ رمضان کے بارے میں وہ عجیب و غریب ہیں. پل پل ماہ رمضان کا عظیم ہے, ہر گھنٹہ عظیم ہے. ماہ رمضان میں آپ ایک آیت پڑھتے ہیں, نہ جانے کتنے ختم قرآن کا آپ کو ثواب مل جاتا ہے. ایک آیت پڑھنے سے کئی ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. یہ ماہ رمضان کی برکت ہے. آپ ماہ رمضان میں سانس بھی لیتے ہیں, سبحان اللہ تسبیح کا ثواب ملتا ہے آپ کو. ماہ رمضان میں آپ اگر صدقہ دے دیں, خمس نکال دیں, اپنی دیگر عبادات انجام دیں تو وہ سونے پہ سہاگا ہے اور نور علی نور ہے. دعا خداوند متعال سے ٹی وی کو اسی طرح خدمت کی توفیق عطا کرتا ہے اور ہم سب کو ماہ رمضان کی جو برکات اسے سمیٹنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ. الہی آمین, الہی آمین. اس انتہائی خوبصورت اور اہم پیغام کے ساتھ ہی پروگرام عالم آن قائم سے اپنے میزبان سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی, کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ.